اور نظر جھکنے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب کا وقت ہے۔ مغرب کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہی سورج ڈوبتا تھا فوراً مغرب کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اتنا زیادہ اہتمام تھا مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی روایت میں ایسے نہیں۔ یہ ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے، آپ کسی سے پوچھیے گا اچھے مفتیوں سے کہ کسی ایک جگہ بتاؤ یار کہیں آیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مغرب میں تاخیر کرتے۔ ہمیں کوشش کے باوجود نہیں ملی۔ یہ ضرور ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ٹیلے پہ کھڑا کر دیتے تھے، سورج نظر آتا تھا اور میری طرف دیکھتے رہتے تھے اور کھجور اٹھاتے تھے اور انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑ لیتے تھے، اور میں جو ہی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول سورج غروب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے اور نماز کے لیے چلتے تھے، نماز پڑھا تھا۔ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ حضرت عثمان اور عمر رضی اللہ عنہ جو ہی سورج ڈوبتا تھا پہلے نماز پڑھا دیتے تھے پھر افطار کرتے تھے۔ مغرب کو اتنی جلدی وہ پڑھتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ جو اب مساجد میں ایک عرصے سے ہے 20 منٹ بعد اور 10 منٹ بعد اور ذرا کلی کر لیں اور یہ کر لیں، اس کی اصل وجہ ہمیں نہیں۔ ہم اسی لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ محفوظ رہے گی، لوگ سنیں گے اسے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بھی مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان کچھ وقفہ کر دیا ہو کہ چلو بھئی یہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، بس ادھر ایک کھجور کھائی، پانی پیا، کچھ بھی پیا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم شربت پی لیتے تھے، اٹھ کے نماز پڑھا تھے۔ مغرب کی نماز کی اصل یہ ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلتے تھے اور چاند ماری ہم دیکھ رہے ہوتے تھے اپنی آنکھوں سے، جہاں ہمارے تیر جا کے گرتے تھے وہ نشانے کی جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے مغرب کے متعلق حکم یہ ہے کہ اسے فوراً پڑھا جائے۔ اور مغرب کے بعد جو 2 سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ گھر ہی جا کے ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو طریقہ تھا وہ ساری سنتیں جو فرض سے پہلے اور بعد میں سب کی سب جا کے گھر ہی پڑھتے، پہلے پڑھ کے آتے تھے 4 رکعتیں ظہر میں، مسجد میں فرض پڑھے 2 پڑھنے، اور ساتھ ہی تو گھر تھا، کمرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ اسی لیے اختلاف اس بات پہ ہوا ہے کہ جمعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 4 رکعتیں پڑھتے تھے، کوئی کہتا ہے 6 پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرض پڑھاتے تھے جمعے کے اور گھر تشریف لے جاتے تھے، باقی نماز وہیں ادا کرتے تھے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح ختم ہونے کے بعد وتر گھر جا کر پڑھنا افضل ہے۔ لکھا انہوں نے اصل مسئلہ یہی ہے، لیکن اب چونکہ ہمارے یہاں یہ رائج ہو گیا کہ وتر مسجد میں پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ایسی سستی ہو جائے گی گھر جا کے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ مسجد میں سنتیں پڑھنا اس کے بعد گھر جانے ہی خیر ہے، ورنہ گھر جا کے کسی کام میں لگ جائے گا اور سنتیں رہ جائیں گی، اس سے ہم کہتے ہیں اب یہی ٹھیک ہے۔ وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مغرب کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے اتنی جلدی لوگ نکلتے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں شاید کوئی آئے ہی نہیں، سب لوگ سنتیں گھر جا کے ہی پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ اور بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ یہاں بھی پڑھا کرو۔ اب ایک بات اور آئی خیال میں، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ یہ فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا۔ اتنا ٹکڑا جو ہے اس کی تشریح یہ ہے، یہاں سے اجتہاد تشریحات اس میں فرق ہے، بڑی اچھی بات۔ ترقی جو دنیا میں ہوئی ہے اور یہ جو فقہا نے اتنی مباحث کی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یوں کرو، یہ یوں کرو، یہ 2 چیزوں کا اتفاق اور ایک کے اختلاف کا نتیجہ ہے۔ اور اسلام اسی وقت تک ترقی کرتا رہا ہے جب 2 چیزوں میں لوگوں کا اتفاق اور ایک چیز میں لوگوں کا اختلاف پایا جاتا ہے، دماغ مختلف۔
شریعت نے اس کو بہت سراہا ہے، یوں کرنا، یوں کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورے مکہ عربوں کے سارے لوگ آ رہے ہیں، دفاع کا کیا نظام بنایا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول، ہم اپنی قوم میں خندق کھودتے تھے، خندق کھود لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے رد نہیں کر دیا کہ تم تو بت پرست ہو اور مجوسی ہو اور مشرک اور ہم ان کا طریقہ، نہ کچھ بھی۔ فرمایا سلمان کی رائے بڑی اچھی ہے، خندق کھود دو۔ دماغ کا اختلاف تھا مسلمانوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول اگر یوں نہیں یوں کر لیں، اچھا بھی یوں کر لو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں کہ مجھے طلاق دلا دے میرے شوہر مغیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کو بلایا۔ خیر لمبا قصہ، اس کا خلاصہ یہ کہ مغیث کو بڑی محبت تھی بریرہ سے، اتنی زیادہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا میں حیران ہوں، مغیث گلیوں میں روتا پھرتا ہے اپنی بیوی کے لیے، فرمایا اتنی محبت ہوتی ہے؟ آپ نے کہا بریرہ نہ دو طلاق، مغیث کو بڑی محبت ہے۔ کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ فرمایا میرا مشورہ ہے۔ کہ اللہ کے رسول میں نہیں مان سکتی۔ فرمایا نہ صحیح۔ یہ اجتہاد ہے نا، دماغ کا اختلاف کہ یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے۔ مکان بنانا ہے، اس دروازے کو یہاں لگاؤ، اس کو یہاں لگاؤ، بٹ بیٹا کہتا ہے یہاں پہ لگا دو، ابا کہتا ہے نہیں بیٹے اس لیے۔ یہ چیز تھی جو ترقی تھی۔ دو چیزوں میں اتفاق تھا، دل سب کے، اس میں دلوں میں اختلاف نہیں تھا، دل سب کے اچھے تھے، سب چاہتے تھے ترقی ہو، نیتیں خراب ہو۔ اب تو نیت خراب ہو جاتی ہے نا کہ یہاں پر اسے مشورہ دو تو کہ بیڑا غرق ہو، اسے پتا چلے، پرانے بدلے چکا لے۔ ایک اور دوسرے ان کے پاؤں میں اختلاف، پاؤں جمے ہوئے، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے، سب ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ دماغ کا اختلاف تھا، سوچنے کے اپنے اپنے انداز تھے، شریعت نے اپریشیٹ کیا ہے، نیتیں بھی ایک تھیں اور قدم بھی جمے ہوئے تھے کہ جدھر چلنا ہے اکٹھے ہی چلنا ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کی ہمیشہ مدد کرتے رہنا، چاہے وہ ظالم ہے اور چاہے مظلوم ہے۔ کہ اللہ کے رسول ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اسے ظلم سے روکو، یہ بھی تو اس کی مدد ہی ہے۔ یہ اجتہاد تھا۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی مسائل میں آپ اختلاف دیکھتے ہیں نا، یہ اسی لیے تھا کہ یہ بھی ٹھیک ہے یار، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سنت گھر پڑھ لو تو بھی ٹھیک، مسجد میں پڑھ لو تو بھی، وتر گھر جا کے پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، مسجد میں ہی پڑھ لو تو بھی ٹھیک۔ یہ سب چیزیں اس لیے تھی۔ اور مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے جب تک کہ تارے گھنے نہ ہو جائیں۔ آسمان کو آدمی دیکھتا ہے اور ستارے بہت زیادہ نکل آئے، مغرب کا وقت مکروہ ہو گیا، پسندیدہ ہے شریعت کی نظر میں۔ اور اگر ستارے یعنی مطلب آج کل کے حساب سے سمجھ لیں 20-25 منٹ تک مغرب کے وقت صحیح پورا رہتا ہے کہ آدمی بغیر کراہت کے اس میں نماز پڑھ لے۔ اور